قرآن مجید کو اتارا، جو سانپ خصلت انسان تھا اس نے انکار کیا، وہ زندیق بن گیا۔ ابو بکر نے اقرار کیا، وہ صدیق بن گیا۔ کہتے سبحان اللہ۔ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو جہل پہ بھی پڑی اور صدیق پہ بھی پڑی۔ اللہ قسمت دیکھیے، ایک کو پتھر کر دیا، ایک کو ہیرا کر دیا۔ قسمت تو دیکھیے، ایک کو پتھر کر دیا، ایک کو ہیرا کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پھول کی پتی میں خوشبو ہوتی ہے، پھول کی پتی میں خوشبو ہوتی ہے، اور حکیم حضرات فرماتے ہیں کہ نیم کے درخت کے نیچے جو سوئے اس کو گھوڑا پھنسی نہیں نکلے گا۔ اسی طرح حکیم کہتے ہیں کہ جس کو گرمی ہو وہ دنیا پی لیا کرے، گرمی ختم ہو جائے گی۔ ہر چیز کی تاثیر ہے نا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اثر ہے۔ پھول کی پتی میں خوشبو کا اثر ہے، نیم کے درخت کے نیچے سونے میں یہ اثر ہے کہ گھوڑا پھنسی نہیں نکلے گا۔ دنیا میں یہ اثر ہے کہ گرمی ختم کر دے گی۔ قرآن میں اثر نہیں ہے کیا؟ کیا قرآن میں اثر نہیں ہے؟ قرآن میں بھی تو اثر ہے نا۔ جب دنیاوی چیزوں میں اثر ہے تو قرآن میں اثر نہیں ہے کیا؟ ایک دو جھلکیاں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ صبح کا وقت ہے، وادی نخلا میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء وادی نخلا میں صبح کے وقت فجر کی نماز میں اللہ کی تلاوت، اللہ کی عظیم شان قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آواز بلند ہو گئی، مسجد کے باہر سے جنات کی جماعت جا رہی ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو میں نہیں چل سکتا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو خطیب ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، اس کا کنیکشن براہ راست اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، یا انوارات یا رحمتیں یا القاء، کسی طرح سے جو ہے مجمع کے نفسیات کے مطابق جو ہے مقرر کی زبان پر وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، اور یہ مقرر جو ہے پیٹرول پرفیوم پہ نہیں چلتا بلکہ آپ حضرات کی توجہ پہ چلتا ہے۔ اگر آپ ساتھ دیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر ساتھ نہیں دیں گے تو آخر دعوانا الحمدللہ۔ ساتھ دیں گے نا؟ وادی نخلا میں صبح کے وقت فجر کی نماز میں میرے اور آپ کے پیارے حبیب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء صبح کی فجر کی نماز میں تلاوت کلام الہی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی جماعت گزر رہی ہے، فرشتوں کی جنات کی جماعت گزر رہی ہے۔ جنات کے کانوں کے اندر حلاوت بری آواز، مٹھاس والی آواز، شیرینی والی آواز، شہد سے زیادہ میٹھی آواز لگی، شہد سے زیادہ میٹھی آواز پہنچی۔ فوراً وہی بریک لگائی اور کھڑے ہو گئے، فوراً بریک لگائی وہی کھڑے ہو گئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے، اللہ کے نبی کا قرآن سننے لگے۔ رشد و ہدایت کی قندیلیں روشن ہونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے۔ سینے میں صداقت کے بلب روشن ہونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے۔ اغیار سے کٹنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے، اللہ اور اس کے رسول سے جڑنے لگے، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے لگے۔ دل سے سینے سے کفر
اوپر کی گندگی نکلنے لگی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے لگے، اسلام اندر داخل ہونے لگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے لگے، اللہ کا کلام قرآن سننے لگے، لہو لہو کے اندر قرآن داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود رپورٹ پیش فرماتے ہیں، وَإِذْ لمبا نہیں کرتا، پھول کی پتی میں اثر ہے، دھنیے میں اثر ہے، نیم کے درخت میں اثر ہے، برف میں اثر ہے، دھوپ میں اثر ہے، سورج کی کرنوں میں، سورج کی شعاؤں میں اثر ہے، قرآن میں اثر نہیں ہے۔ میں کہہ دوں مزید سننا چاہتے ہیں؟ آج دنیا میں اگر قاری عبد الباسط اللہ کا قرآن پڑھے لوگ کہتے ہیں مزہ آ گیا۔ آج دنیا میں قاری عبد الباسط اگر اللہ کا قرآن پڑھے تو لوگ کہتے ہیں کہ مزہ آ گیا۔ پاکستان کا قاری ہے انوار الحسن، اگر وہ اللہ کا قرآن پڑھے لوگ کہتے ہیں مزہ آ گیا۔ اور عیدی شعبان اللہ کا قرآن پڑھے لوگ کہتے ہیں مزہ آ گیا۔ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس اللہ کا قرآن پڑھے لوگ کہتے ہیں کہ مزہ آ گیا۔ مسجد نبوی کا امام حذیفی اللہ کا قرآن پڑھے تو لوگ کہتے ہیں سرور آ گیا، مزہ آ گیا۔ جیل کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، جیل کا سپرڈنٹ باہر نکل کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، او بخاری تجھے تیرے نانے کا واسطہ اگلی آیتیں نہ پڑھنا، کہیں میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ بخاری کے قرآن پڑھنے میں اثر ہے، لاہوری کے قرآن پڑھنے میں اثر ہے، حسین احمد مدنی کے قرآن پڑھنے میں اثر ہے۔ یہ تو وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جو زمین پر چلتا ہے، بادل اوپر سے سایہ کرتے ہیں۔ یہ تو وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے کہ جو اپنی پیشانی رب تعالیٰ کو دکھائے تو اللہ تعالیٰ قبلہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ تو وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے کہ سونے کا وقت آئے تو رب تعالیٰ بیت اللہ میں کعبۃ اللہ میں سلا دیتا ہے۔ یہ تو رب تعالیٰ کا وہ حبیب پیغمبر قرآن پڑھ رہا ہے کہ جو چاند کی طرف اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ یہ تو وہ پیغمبر قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو اللہ کا وہ پیارا حبیب قرآن پڑھ رہا ہے جو اشارہ کرے درخت سامنے سے چلتے ہوئے قریب قریب آ جائیں۔ یہ تو وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جو فرش پہ چلتا ہے، کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جاتا ہے۔ یہ تو وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جس کا سینہ بھی اعلیٰ ہے، پسینہ بھی اعلیٰ ہے، اور پیارے حبیب کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرت اگر آپ چاہیں تو مدینے پر ایک دو اشعار آپ حضرات کو سنا دوں، اگر چاہیں آپ حضرات تو۔ شہر شہروں میں نہیں، شہر شہروں میں نہیں مدینے جیسا، شہر شہروں میں نہیں مدینے جیسا، نوح امن میں نبی کے سفینے جیسا، نوح امن میں نبی کے سفینے جیسا،
سارے نبیوں کو آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں